السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، الحمدللہ آپ نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر جو ہم نے کوشچن آنسرز دیے تھے اسلامک نالج کے، آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا اور آپ نے اس کو سمجھا بھی ہوگا۔ پیارے بچوں، اسلام کا نالج ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے دوسرے سبجیکٹ اور دوسری چیزوں کا نالج ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ اسلام کا نالج ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کا نالج ہمارے پاس ہوگا تو ہم صحیح طریقے سے اسلام کے اوپر چل سکیں گے، اسلام کا رولز کا فالو کر سکیں گے، اور یہ نالج ہمیں یہاں پر بھی اپنی زندگی کے اندر، اپنی لائف کے اندر کام دے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، یعنی اللہ کے پاس چلے جائیں گے، تو یہ نالج کے اوپر ہم نے عمل کیا ہوگا تو انشاءاللہ وہ مرنے کے بعد بھی ہمیں کام آئے گا۔ تو پیارے بچوں، ہمارا اسلامک نالج کا لیسن نمبر 1 پہلے لیسن کے اندر ختم ہوا، پہلے ویڈیو کے اندر اوور ہوا۔ اب ہمارا لیسن نمبر 2 یعنی سبق نمبر 2 شروع ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلا سوال ہے، سب سے بڑا کون ہے؟ تو پیارے بچوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ نہ بلڈنگ بڑی ہے، نہ آسمان بڑا ہے، نہ ایروپلین بڑے ہیں، نہ ہمارے ممی پاپا بڑے ہیں، نہ ہم بڑے ہیں، سب سے بڑا تو اللہ ہی ہے۔ تو اس کے جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کوئی چیز بڑی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، سب چیز چھوٹی ہے۔ ماؤنٹین بھی چھوٹا ہے، ایروپلین بھی چھوٹا ہے، ہوائی جہاز بھی چھوٹا ہے، اور سمندر بھی چھوٹا ہے۔ سب جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے وہ سب چھوٹی ہے، اور صرف اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ نالج ہمیں ملا، اور اس کے اندر ہمارے مائنڈ کے اندر یہ بٹھایا گیا کہ کوئی چیز بڑی نہیں ہو سکتی، بڑی چیز صرف اللہ ہے۔ اسی لیے تو ہم بولتے ہیں اللہ اکبر، تو اس کا میننگ یہی ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب چھوٹی ہے، صرف اللہ تعالیٰ بڑے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنی مائنڈ کے اندر اللہ کی ذات کو سب سے بڑا رکھنا ہے، دنیا کی ہر چیز کو ہمیں سب سے چھوٹا رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 2، سوال، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر سوال بہت امپورٹنٹ ہے، بہت دھیان والا ہے، سوچنے والا ہے، کہ یہاں پر سوال کیا گیا ہے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، عبادت کے لائق، اپنے سر جھکانے کے لائق صرف اللہ ہے، یعنی اپنا سر جھکے گا تو صرف اللہ ہی کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے ہم نہیں جھکا سکتے۔ ہم عبادت کریں گے تو صرف اللہ کے لیے کریں گے، قرآن پڑھیں گے تو اللہ کے لیے پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو اللہ کے لیے پڑھیں گے، صدقات اور زکوٰۃ دیں گے تو اللہ کے لیے دیں گے، حج کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، اس لیے کہ عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم نے قرآن پڑھا کسی کے دکھلاوے کے لیے تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا پیارے بچوں،
یہ دوسرے کے لیے ہوا اور اس کے اوپر کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارو حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے اگر وہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کو اس کے اوپر اجر دیا جاتا ہے، اور جو عمل جو عبادت کسی اور کے لیے کی جاتی ہے، یعنی دوسروں کے لیے دکھلانے کے لیے کی جاتی ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائیں گے کہ جاؤ، جس کو دکھانے کے لیے جو آپ نے عبادت کی تھی اس کے پاس سے اس کا ثواب لے لو۔ میرے پیارے بچوں، اس لیے جب بھی ہم کوئی بھی عمل کریں، چاہے ہم روپیہ 5 روپیہ کسی فقیر کو دینے کے لیے جائے، تو ہمارے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہ اس نے 10 روپے دیے، 5 روپے دیے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو دوسرے لوگ کہیں گے کہ کتنا اچھا بچہ ہے، کتنے دھیان سے نماز پڑھتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، ہمارے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے۔ ہم جب بھی نماز پڑھے تو ہمارے مائنڈ کے اندر یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، یہاں پر سوال تھا ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، تو جواب میں بتایا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ تیسرا سوال ہے، مسلمان اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ پیارے بچوں، ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں وہ یہاں پر بڑے بڑے پوائنٹ بتائے گئے ہیں کہ جب آپ مسلمان اللہ کی عبادت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے کرتے ہیں، روزہ رکھ کے کرتے ہیں، اچھے کام کرتے کرتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، نماز پڑھنا بھی اللہ کی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے، اچھے کام کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، کسی کو اچھے کام کا حکم کرنا، نماز کا حکم کرنا، کسی اور چیز کا حکم کرنا، پیارے بچوں یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، کسی کی مدد کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر بڑے بڑے پوائنٹ بتائے گئے ہیں، تو اس طریقے سے مسلمان اللہ کی عبادت نماز پڑھ کے بھی کرتا ہے، قرآن پڑھ کے بھی کرتا ہے، صدقات اور زکوٰۃ دے کر بھی کرتا ہے، روزہ رکھ کر بھی کرتا ہے، اچھے کام کر کے بھی کرتا ہے، اور دوسروں کی مدد کر کے بھی کرتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، ہمیں بھی ہمارے اندر یہ عادت ڈالنی ہے کہ ہم بھی نماز پڑھ کر اللہ کی عبادت کریں، روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کریں، ہم ایک دوسروں کی مدد کر کے بھی اللہ کی عبادت کریں، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر ایک کی مدد کے اندر لگے رہتے تھے، تو ہمارے نبی کی یہ سنت بھی ہے اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیسن نمبر 2 یہ 3 سوالوں کے اوپر تھا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ جواب، سب سے بڑا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2 سوال، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جواب کے اندر کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، یعنی ہم اپنا سر صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، دوسری کسی مخلوق کے سامنے یا کسی اور چیز کے سامنے اپنے سروں کو نہیں جھکاتے ہیں۔ تیسرا سوال تھا، مسلمان اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب تھا کہ مسلمان اللہ کی عبادت نماز پڑھ کے بھی کرتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ دے کر بھی کرتے ہیں، حج کر کے بھی کرتے ہیں، اچھے کام کر کے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں،
آج کا لیسن کے اندر جو ہم نے آپ کو نالج دیا اسلام کا، ہمیں اس کو اپنے مائنڈ کے اندر یاد کر لینا ہے، بٹھا دینا ہے اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں یہاں پر بھی یہ فائدہ دے گا اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اگر اس کے اوپر ہم نے عمل کیا ہوگا تو ضرور یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔